أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، ان کی اچھی چیز کو اپنی بری چیز سے نہ بدل ڈالو اور اپنے مال کے ساتھ ان کا مال نہ کھاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4۔ پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یا جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں ان سے نفع اٹھاؤ، اس میں امید ہے کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ گے، اور بیویوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر ادا کر دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے اپنے مہر میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دے تو اس کو ہنسی خوشی کھا سکتے ہو، اور نہ سمجھوں کو اپنے مال حوالہ نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں ان کو اس مال سے کھلاتے پہناتے رہو اور ان سے بھلی باتیں کرتے رہو۔ ناظرین، یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے تعلق سے 3 احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ یتیموں کو بالغ ہونے کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ دوم یہ کہ یتیموں سے اپنے مال کا تبادلہ اس طور پر نہ کیا جائے کہ اس کی اچھی چیز لے لی جائے اور معمولی چیز اس کے حوالے کر دی جائے۔ تیسرے یہ کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ اس طور پر ملا کر خرچ نہ کیا جائے جس سے یتیموں کے مال میں کمی اور نقصان پیدا ہو جائے۔ غرض جو صورتیں یتیموں کے مال میں کمی پیدا کرتی ہے، قرآن پاک نے ان سب صورتوں سے منع فرمایا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر یتیموں کے ساتھ مختلف طرح کی زیادتیاں اور بدسلوکیاں ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب بھی کوئی صاحب جائیداد یتیم لڑکی کسی آدمی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ خود ہی اس سے نکاح کر لیتا۔ اس سے دوہرا فائدہ ہوتا۔ اول یہ کہ گھر بیٹھے بیٹھائے اس کی پوری جائیداد اس کی ملکیت میں آ جاتی، اور دوم یہ کہ مہر کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہوتا۔ قرآن پاک نے اس ناپاک حرکت پر نکیر فرماتے ہوئے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے من پسند 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا تم کسی یتیم لڑکی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی اور بدسلوکی ہرگز نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 نکاح کرنے کی جو اجازت ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ چاروں بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف وہ کر سکے۔ اگر وہ عدل اور انصاف نہیں کر سکتا ہے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر تم عدل بھی کر سکتے ہو تو 4 بیویوں سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک نکاح کرو اور دوسری جو تمہاری ملکیت میں باندیاں اور کنیزیں ہیں
تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ بیوی کے مقابلے کنیز اور باندیوں کا معاملہ کمتر ہوتا ہے، ان کے حقوق بھی کمتر ہوتے ہیں۔ عدل سے مراد برتاؤ اور سلوک سب کے ساتھ برابر ہو، لیکن اگر دل کا میلان، قلبی رجحان اگر کسی ایک بیوی کی طرف اگر زیادہ ہے تو انسان کے بس میں یہ چیز نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بہت مشہور ہے جس میں اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، یہ میرا فعل یعنی عدل و انصاف ان چیزوں میں ہے جن کا میں خود مالک ہوں اور مختار ہوں، لیکن جن چیزوں کا مالک میں نہیں ہوں آپ اس پر میری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ اوپر یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے یہاں مہر کی تاکید فرمائی ہے، چونکہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ عورتوں کو مہر سے بالکل محروم کر دیا کرتے تھے، ان کا مہر نہیں دیتے تھے، بلکہ بعض دفعہ جبراً ان سے معاف بھی کروا لیتے تھے، اور اگر دیتے بھی تو ایک بوجھ سمجھ کر دیتے، وہ بھی مکمل نہیں دیتے۔ قرآن پاک نے اسی زیادتی کی طرف متنبہ فرمایا ہے اور کہا کہ عورتوں کا جو مہر ہے یہ ان کا حق ہے، انہیں مل جانا چاہیے، لیکن اگر عورتیں اپنی خوش دلی سے کچھ مہر کا حصہ معاف کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے کفیل سے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جب تک یہ بچہ بالغ نہ ہو جائے تم ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کے مال سے ان کی ضروریات پوری کرتے رہو، اور جب یہ بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کا مال ان کے حوالے کر دو اور انہیں بھلی بات کہتے رہو۔ بھلی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے یتیم بچوں کو یہ کہتے رہیں کہ دیکھو یہ مال تمہارا ہے، اور تم جب بالغ ہو جاؤ گے تو تمہیں تمہارا مال حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔